اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ اور رحمان جس نے عرش پر اقتدار قائم کیا، جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان اور جو کچھ زمین کے تہ میں ہے، سب کا وہی مالک ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے۔ یہ بحث طلب آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے عرش ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کرسی ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ انسان صرف اس چیز کو سمجھ سکتا ہے جس کو اس نے دیکھا ہے، بس، اور جس چیز کو اس نے سرے سے نہیں دیکھا ہے وہ نہیں سمجھ سکتا۔ اگر کائنات میں پانی نہ ہوتا، سرے سے نہ ہوتا، تو پانی کو آپ نہیں سمجھ سکتے، اور کوئی آپ کو پانی سمجھانے کی کوشش کرتا تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ آپ کے مانوس الفاظ میں سے کوئی لفظ، نزدیک ترین لفظ ڈھونڈ کر اس کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک دیہات ہے، اس دیہات نے تمدن کا رخ نہیں دیکھا، تمدن کا چہرہ نہیں دیکھا۔ اس کا بیٹا شہر میں جاتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، کمپیوٹر سیکھتا ہے، اور اس کی ایک بوڑھی ماں ہے، اسی دیہات سے باہر نہیں نکلی، وہ باقی دنیا اس نے نہیں دیکھی۔ اس بوڑھی ماں سے کہا جائے کہ آپ کا بیٹا شہر میں کمپیوٹر سیکھ رہا ہے اور سیکھ گیا، بیٹا وہ کیا ہوتا ہے؟ کیسے سمجھائیں گے آپ اس کو کمپیوٹر؟ اس بوڑھی عورت کو کیسے سمجھائیں گے؟ آپ کو بہت مشکل پیش آئی۔ اس سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ سنگین ہو جاتا ہے، ملکوتی باتیں ہم کو سمجھانا۔ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ہمارے زیر استعمال ہے، ہمارے مشاہدے میں ہے، ٹھیک ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ہاتھ نہیں۔ کیوں کہا ہاتھ؟ یہ کیسے سمجھائیں آپ؟ فوق ایدیہم، ٹھیک ہے؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کا چہرہ ہے؟ نہیں۔ کیوں کہا چہرہ؟ ٹھیک ہے؟ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، وجہ کیوں کہا؟ محاورہ ہے، وجہ سے لے کر کے ذات مراد لی جاتی ہے، محاورہ ہے اس لیے بھی۔ اور اللہ کی قدرت کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، اس لیے آپ کے لیے ہاتھ کے ذریعے سمجھا۔ اسی طرح ہے عرش اور کرسی کی بات بھی۔ عرش اور کرسی، عرش تخت کو کہتے ہیں۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش کے اوپر متمکن ہو گیا۔
تخت پر آسمانوں کو اور زمینوں کو خلق کیا اور پھر عرش پر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ یہی تصور آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ یہی چیز مانوس ہے آپ کے لیے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی پورے کل کائنات سے بڑی ہے، سماوات و ارض سے بھی وسیع تر ہے اللہ کی کرسی۔ اللہ کو کرسی چاہیے بیٹھنے کے لیے، ایک کرسی چاہیے اور ایک عرش تخت چاہیے، تخت بھی اور کرسی دو چیزیں چاہیے۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ معرکۃ الآراء مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں خدا تخت پر بیٹھا ہے، عرش سے مراد آپ کو عرش ہی لینا ہوگا، آپ اس کی تعویل کرتے ہیں، یہ بدعت ہے، تعویل نہیں کر سکتے آپ۔ العرش موجود والکیف مجہول، اس کی کیفیت معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ پہلے بتایا آپ کو، وہ لوگ کہتے ہیں الید موجودۃ والکیف مجہول، الوجہ موجود والکیف مجہول، الساق موجود والکیف مجہول۔ جبکہ ایک اور قابل توجہ بات ہے اہل علم کے لیے کہ اللہ تعالی لا یکیف بکیف ولا یعین بعین، اللہ کہاں ہے، اللہ کس پر ہے، اللہ کیسا ہے، لا یکیف بکیفی، کسی کیفیت میں، یہ سب مخلوقات کے اوصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان صفات کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا جو مخلوقات کے، لا یکیف بکیف، الکیف مجہول کا مطلب یہ ہے کیف ہے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کیف ویف نہیں ہوتا، اللہ کے چہرے کے چہرہ اور اس کے کیف مجہول ہے آپ کے لیے، اللہ کے چہرے کیف ہے، ساق ہے اور اس کے کوئی کیف ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے نہ ساق ہے، نہ چہرہ ہے، نہ کوئی کیف ہے، لا یکیف بکیف، ٹھیک ہے؟ یہ صفات مخلوق ہے، اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح العرش موجود والکیف مجہول، کرسی موجود ہے والکیف مجہول، اور پھر تعویل کرنا جو ہے وہ بدعت ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کہا، مثلا فرض کر لیتے ہیں، آپ نے کہا کہ جی قرآن کو اسی طرح رہنے دو، قرآن کے تحت لفظی معنی کو آپ لے لیں اور وہی معنی کریں، خدا را آپ کہیں مجھ سے چھیڑنا نہیں، حرام ہے چھیڑنا، تعویل کرنا چھیڑنا کہیں گے نا، تعویل واویل نہ کرو، اسی طرح لے لو۔ اچھا جی، پھر آپ کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے، اللہ آسمان میں ہے، نہیں چھیڑتے، اللہ آسمان میں ہے، اللہ عرش پر ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، کوئی تین نہیں ہے اس کے ساتھ چوتھا اللہ ہے، کوئی چور نہیں ہے اس کا پانچواں اللہ ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ عرش پر نہ ہوا، ہمارے ساتھ ہوئے، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ جی اس سے مراد علم ہے، تعویل کرنا شروع کیا آپ نے، حرام ہے، بدعت ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے کہ تعویل نہ کرو، خود اللہ کو ساتھ مانو، خود اللہ کو ہمارے ساتھ مانو، اس کی تعویل نہ کرو، علم خدا ہمارے ساتھ ہے کر کے تعویل نہ کریں۔ پھر آپ کو یا اس آیت کی تعویل کرنا پڑے گا یا اس آیت کی تعویل کرنا پڑے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی علم خدا ہمارے ساتھ ہے، تعویل کرتے ہیں، اللہ کے وجود کو علم کے ساتھ تعویل کرتے ہو۔ دیکھیں آپ بھی تعویل کرتے ہیں نا، اگر یہ بدعت ہے تو پھر آپ بھی بدعت کے مرتکب ہو جاتے ہیں، کرنا پڑتا ہے، آپ کو بھی کرنا پڑتا ہے، ہم کو بھی کرنا پڑتا ہے۔ آپ جو موقف بناتے ہیں آپ کے مطابق
آپ کو تعویل کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے جب کہا اللہ عرش پر ہے تو پھر اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور قرآن نے کہا ہمارے ساتھ ہے، دیکھو تعویل کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے کہا اللہ عرش کے اوپر متمکن ہو، یہ ایک تعبیر ہے، ابھی بتاتے ہیں کیا ہے وہ تعبیر۔ پھر کیا ہے؟ عرش کس کو کہتے ہیں اور کرسی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے نزدیک کرسی سے مراد حکومت ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کا اقتدار، اللہ تعالیٰ کی حکومت کائنات سے بھی وسیع تر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکومت ایک کائنات پر جو موجود کائنات ہے، وہ خواہ کتنے وسیع و عریض کیوں نہ ہو، ایک اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی حکومت اور اقتدار وسیع تر ہے، محدود نہیں ہے موجودہ کائنات تک۔ ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہو گیا، یہ متمکن ہو گیا۔ کیا مطلب ہے عرش کے اوپر بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم یہ معنی لیتے ہیں قرآن کے متعدد آیات کے تتبع سے، عرش کے مراد لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مقام تدبیر کا نام عرش ہے، چونکہ عرش پر جو بیٹھا ہوا بادشاہ ہوتا ہے مملکت کی تدبیر کرتا ہے، عرش پہ بیٹھ کرسی پہ بیٹھ کر کے مملکت کی حکومت چلاتا ہے۔ کرسی حکومت کی ہے، حکومت و اقتدار کی تعبیر ہے، اور عرش تدبیر و تنظیم سے کی تعبیر ہے۔ جی آپ یہ تعویل کر رہے ہیں؟ جی ہم تعویل کرتے ہیں، اور اس تعویل کو ہم خود نہیں بناتے، خود قرآن سے ہم اس تعویل کو سمجھتے ہیں۔ اس تعویل کو ہم نے نہیں سمجھا، قرآن نے ہم کو سمجھایا کہ عرش مقام تدبیر کا نام ہے۔ یاد رکھو، عرش مقام تدبیر کا نام ہے۔ اس لیے جہاں بھی عرش کا ذکر آتا ہے تدبیری امور کا ذکر آتا ہے۔ اسی آیت کو دیکھیں پہلے، الرحمن علی العرش استوى، لہو، رحمان عرش کے اوپر متمکن ہوا، یعنی لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اور اس کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما، ان دونوں کے درمیان میں ہے، وما تحت الثری، جو زمین کے اندر جو چیزیں ہیں سب لہو، اس کے قبضے ملکیت میں ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ پر یہ سب متفرع ہوتا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ہے، اور لہو پھر پوری کائنات جو ہے اس کی مٹھی میں اور قبضے میں ہے۔ بیدہ ملکوت السماوات والارض کی طرح ہے، یہ عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ متمکن ہو۔ دیگر قرآنی آیات کو پڑھ دیتے ہیں ہم، مثلا سورہ یونس میں ہے ثم استوى علی العرش یدبر، لفظ یدبر آیا ہے، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر متمکن ہو گئے، پھر تدبیر شروع کیا اللہ تعالیٰ نے تدبیر کرنے کے لیے۔ دوسری آیت ہے سورہ الف لام میں، لام میم سجدہ میں ہے، ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی، اللہ عرش کے اوپر متمکن ہو گیا، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی حاکم و سرپرست نہیں ہے جو تمہارے امور کو چلائے۔ سورہ حدید میں ہے، وہ عرش پر متمکن ہو گیا، اور پھر اللہ کے علم میں ہے
جو زمین میں چیزیں جاتی ہیں، زمین سے چیزیں نکلتی ہے، آسمان سے چیزیں نیچے نازل ہوتی ہیں اور اوپر جاتی ہیں، یہ دیکھو، یہ تدبیر امور کائناتی باتیں عرش پر متمکن ہونے کے نتیجے میں۔ سورہ اعراف میں فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ ثم استوى علی العرش کہنے کے بعد یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، دیکھو خدا عرش کے اوپر متمکن ہو گیا، پھر کائنات میں اپنے تدبیری امور کو مشروحاً بتا دیا، تشریح کے ساتھ بتا دیا کہ آخر میں فرمایا الا لہ الخلق والامر، وہ پہلے آپ کو بتا دیا قل الروح من امر ربی کی تفسیر میں آپ کو تفصیل سے بتایا ہے ہم نے خلق اور امر میں کیا فرق ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں خلق بھی ہے، اللہ کے ہاتھ میں امر بھی ہے۔ عرش پر متمکن ہونے کے بعد ہمیشہ تدبیری امور کا ذکر آتا ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الامر۔ استوى علی العرش کے بعد آسمان و زمین اور پھر یدبر الامر کا ذکر آتا ہے۔ جہاں بھی عرش کا ذکر آیا وہاں تدبیر کا ذکر آیا، یا لفظ تدبیر کے ساتھ یا آسمان و زمین۔ اللہ عرش پر مستوی ہو گیا، عرش پر متمکن ہو گیا، یعنی مقام تدبیری میں اس کائنات کے خلق کے بعد مقام تدبیر میں آیا، پھر اس کے قبضے قدرت میں ہے آسمان و زمین وما بینہما وما تحت الثری۔ اس کو یاد رکھیں، عرش مقام تدبیر کا نام ہے اور کرسی مقام حکومت و اقتدار کا نام ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ اللہ مدبر ہے تو اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی۔ تدبیر کرنے والے سے کوئی چیز پوشیدہ رہ گئی تو وہ اس کی تدبیر تو نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اونچی آواز میں بات کریں تو اللہ جو ہے یعلم السر واخفی، اللہ جو ہے وہ رازوں کو بلکہ اس سے زیادہ مخفی باتوں کو، اخفا، جن میں آپ نے خطور کیا اور ابھی کرنے والا ہے اس سے بھی زیادہ پوشیدہ باتوں کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی، لہذا تمام چیزیں جو آپ پوشیدہ رکھیں گے، ظاہر کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس میں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بہترین نام اسی کے ہیں۔ اللہ کی ذات وہ ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا ہو، سوائے اس کے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ قرآن نفی شرک کے لیے ہے، اور تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد جو ہے توحید کے اوپر ہے، لا الہ الا اللہ کے اوپر۔ اللہ کے علاوہ کوئی قابل پرستش کا اصلاً وجود نہیں ہے۔ کسی کی پرستش کرنے کے چند ایک عوامل ہو سکتے ہیں، محرکات ہو سکتے ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہیں۔ اگر کسی ذات کو علم کی وجہ سے آپ اس کی پرستش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ علم خدا جو ہے وہ وسیع ہے۔ اگر آپ رزق کے حوالے سے کسی کی پرستش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رازق ہے، ہر چیز کا رازق۔ اگر قدرت کی وجہ سے کرتے ہیں تو اللہ
کمال کی وجہ سے آپ اس کے سامنے جھکتے ہیں تو کمال مطلق اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ خوف کی وجہ سے اگر آپ جھکتے ہیں کسی کے سامنے تو خوف بھی صرف اللہ سے کیا جاتا ہے، باقی میں کوئی خوف نہیں ہے۔ لالچ میں، ثواب کے لالچ میں اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ثواب بھی صرف اسی کے پاس ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ جو بھی عبادت کرنے، بندگی کرنے، کسی کے سامنے جھکنے کے محرکات ہیں وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی ذات میں موجود ہیں۔ ان میں سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں خوفاً من نارہ، تلک عبادت العبید، وہ غلامانہ عبادت ہے۔ بعض لوگ عبادت کرتے ہیں طمعاً فی ثوابہ، ثواب کے طمع میں عبادت کرتے ہیں، یہ تاجرانہ عبادت ہے۔ اور بعض لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کو لائق عبادت سمجھ کر، یہ بہترین عبادت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو خوف خدا کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں یا طمع ثواب میں عبادت کرتے ہیں وہ عبادت نہیں ہوتی، باطل ہے، نہیں، یہ مطلب بھی نہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ خدا کو پکارتے ہیں لوگ خوفاً و طمعاً، جی، خوف کی وجہ سے بھی اور طمع ثواب، خوف عذاب و طمع ثواب میں بھی بجا لانے والی عبادت بھی عبادت ہوتی ہے، لیکن کم درجے کی عبادت بنسبت اس عبادت کے جو اللہ کو لائق عبادت سمجھ کر کے جو بجا لائی جائے، وہ بہترین عبادت ہے۔ حضرت علی کا بھی فرمان ہے نا، ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا فعبدتک، تیرے جنت کی لالچ میں تیری عبادت کرتا ہوں، نہ تیرے جہنم کے خوف سے عبادت، تجھ کو عبادت کا لائق سمجھا اور پھر تیری عبادت کر دی۔ کمال مطلق اللہ تعالیٰ کے کمال کو، اللہ کے کمال کا ادراک کرنے کے بعد کمال کے سامنے جھکنا اعلیٰ قدروں کے مالک ہونے کی عبادت ہے۔ یہ آپ کے لیے معراج، اعلیٰ قدروں کے سامنے جھکنا، اور اعلیٰ قدروں کے سامنے اکڑ جانا یہ انتہائی بد صفت ہے۔ وہ انسانی قدریں اس کے اندر موجود نہیں ہوتی، یہ درندہ جانور ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا استاد نہایت لائق استاد ہے، شفیق استاد ہے، مہرباں استاد ہے، لائق ترین استاد ہے۔ میں سے اس کے کمال کو، اس استاد کے کمال اور اس کی مہربانی اور وغیرہ کو دیکھ کر کے اس کے سامنے جی آپ احترام سے سر ذرا نیچے کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے نا۔ یہ دوسرا آدمی اکڑ جاتے ہیں، ہاں جی، یہ کیا ہے؟ یہ اصلاً انسان نہیں، درندہ ہے جو لائق، شفیق اور مہربان کے سامنے اکڑ جاتا ہے، یہ اس کا احترام نہیں کرتے۔ کمال کے ادراک کے بعد کمال کا جھکنا خود کمال کی علامت ہے، یہ خود اپنی جگہ بہترین وصف ہے۔ عبادت کرنا معراج ہے انسان کے لیے، عبادت جو ہے وہ خود انسانیت کے تقاضے کے مطابق ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، پھر اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء حسنی موجود ہیں، جی۔ اس مسمی کے اوپر دلالت کرتا ہے، اسم مسمی کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور اسم کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے وسامہ سے ہے، نشانی لگانے کو کہتے ہیں۔ لفظ چونکہ معنی کے اوپر جو ہے وہ نشانی لگاتا ہے اور معنی پر دلالت کرتا ہے۔ معنی کے پاس جانے کے لیے لفظ جو ہے وہ ذریعہ ہوتا ہے، اگر لفظ کا ذریعہ نہ ہوتا معنی کے پاس جانے کے لیے تو خود معنی کے پاس چل کر کے ہم کو جانا پڑتا ہے، لفظ کے ذریعے نہیں۔ اگر آپ کو پانی سمجھانا مقصود ہوتا
تو لفظ پانی نہیں ہے میرے پاس، لفظ نہیں ہے، اسم نہیں ہے، خود پانی کو اٹھا کر کے آپ کو دکھانا ہوتا، پھر آپ پانی سمجھتے۔ لیکن اب لفظ نے کیا کام کیا؟ لفظ نے بہت آسانی پیدا کر دی کہ خود پانی کو اٹھا کر کے دکھانا یا کبھی ناممکن ہوتا ہے یا کبھی مشکل ہوتا ہے، اس کی جگہ لفظ پانی کہہ کر جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، آپ کے ذہن میں پانی کو منتقل کر سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر یہ بھی قابل توجہ ہے، لفظ اور معنی کے درمیان میں جتنا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی معنی کا اثر لفظ کے اوپر پڑتا ہے۔ سمجھے؟ جتنا رشتہ مضبوط ہوتا ہے معنی کا اثر لفظ پر پڑتا ہے۔ ایک آپ کا دوست ہے، بہت چاہتے ہیں آپ اس کو، جی، اس دوست کا نام آپ کے لیے بہت ہی شیریں ہوگا، ٹھیک ہے، چونکہ آپ اس کو دوست کو بہت چاہتے ہیں، اور دوست کی شیرینی جو ہے وہ لفظ کی طرح منتقل ہو جاتی ہے۔ ایک اور آدمی ہے جو آپ کا جانی دشمن ہے، جی، جانی دشمن، اس کا نام سننا گوارا نہیں کرتے، خود تو ہے نہیں ادھر، نام، صرف نام۔ وہ کس لیے؟ معنی اور لفظ میں رشتہ ہوتا ہے، معنی کا حسن و قبح لفظ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، لفظ کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ لہٰذا کسی کثیف چیز کا نام لینا مناسب نہیں ہوتا، اس کے لیے اشارے کرتے ہیں، کنایے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء حسنی موجود ہیں۔ حسن جو اللہ تعالیٰ کے ذات میں ہے، اس کا ایک حصہ جو ہے وہ لفظ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، لہ الاسماء الحسنی۔ اور وہ حسن جو ہے وہ مثلا ہم نے دوستوں کی مثال دی، اس کا اللہ کے ساتھ قابل مقایسہ نہیں ہے۔ یہ مثال ادھر نہیں ہوتا، آپ کو مطلب سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ اسماء حسنی میں سے حی کہتے ہیں، قادر کہتے ہیں، رازق کہتے ہیں، بہت سے اسماء حسنی ہے، رؤوف ہے، ودود ہے، کریم ہے، رحیم ہے، حنان ہے، منان، بہت سے اسماء حسنی ہے، ٹھیک ہے۔ ان اسماء حسنی کے جو معانی ہے، معنی، اللہ کو آپ نے کہہ دیا حی، جی، جی، اس حی کا معنی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حیات میں جو حی ہے، وہ کائنات میں، دنیا میں جو بھی زندہ ہے وہ کسی کی دی ہوئی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ حی ہے، بذات خود حی ہے، کسی کی طرف سے زندگی نہیں ملی۔ اللہ کی حیات میں جو حسن ہے وہ دنیا میں کسی حیات میں حسن نہیں، اس لیے یہ اس کا ذاتی ہے۔ اسی طرح عالم ہے، اسی طرح رازق ہے، رؤوف ہے، وغیرہ۔ اور انشاءاللہ اس کے جو باقی مباحث ہے وہ آئندہ عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔